السلام علیکم ایوری ون۔ اگر آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ کیا اللہ کو میں ہی دکھتا ہوں ساری پریشانیاں دینے کے لیے، کیا ساری پریشانیاں مجھ پر ایک ہی وقت پر آنی ہوتی ہیں، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کیا مجھ سے ایسا کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ ساری پریشانیاں آ رہی ہیں؟ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ کے من میں یہ سارے خیالات آتے ہیں تو پھر آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بارے میں، اس سال کے بارے میں آپ کو ضرور جاننا چاہیے، جس سال کا نام ہے عام الحزن، یعنی کہ غم کا سال پڑ گیا۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ سارے غم صرف ہمارے ہی حصے آئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہم ہی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں جس نبی سے اللہ سبحانہ وتعالی بہت محبت کیا کرتے تھے، جو نبی اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ نبی تھے، ان کی زندگی میں ایسے غم آئے کہ آسمان بھی اس کا گواہ بن گیا، اور اس سال میں اتنے غم آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن، یعنی کہ غم کا سال پڑ گیا۔ عام الحزن آخر ہے کیا؟ تو نبوت کے 10ویں سال میں ایک کے بعد ایک ایسے صدمے آئے جنہوں نے انسانی دل کو ہلا کر رکھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تک سے توڑ کے رکھ دیا۔ پہلا غم تھا ابو طالب کا انتقال۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے خود تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ اسلام کے بہت بڑے پروٹیکٹر تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے پروٹیکٹر تھے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی ان کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مکہ کے قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ ابو طالب دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے تو وہ دیوار بھی گر گئی، اور لوگوں کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگے، طعنے دینے لگے، یہاں تک کہ ان پر ہاتھ بھی اٹھانے لگے۔ اور دوسرا غم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال میں ملا تھا وہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور وہ پہلی عورت تھی جو ایمان لائی تھی۔ وہ ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی رہا کرتی تھی، قدم با قدم ان کے ساتھ چلتی تھی، اور انہوں نے اپنے مال اور اپنے آرام سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا تھا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب سب نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے میرا یقین کیا۔ ان کا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تک کو دوڑ گیا۔ ایک ہی بار میں ان کا سہارا بھی چلا گیا اور ان کا سکون بھی چلا گیا۔ اب مکہ میں رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو گیا، ظلم بڑھ گئے، طعنے بڑھ گئے، یہاں تک کہ پتھر بھی بڑھنے لگے۔ ایک امید کے ساتھ نبی طائف گئے کہ وہاں کے لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، ان کی بات کو مانیں گے، لیکن وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، طعنے دیے، یہاں تک کہ ان پر اتنے پتھر برسائے کہ ان کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس پہاڑ کو ان پر گرا دوں اور ان کا نام و نشان مٹا دوں، ان کو اسی وقت ختم کر دوں۔ لیکن اب ہمارے نبی کا جواب سنیے، انہوں نے کہا نہیں، ایسا مت کرنا، ہو سکتا ہے یہ نہیں، ان کی نسل میں سے کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو اللہ کی عبادت کرے۔ سوچئے، اتنے غم کے بعد بھی انہوں نے بد دعا نہیں دی۔ حزن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے سب سے پیارے نبی کو بھی غموں سے گزرنا پڑا تھا۔ غم آنا اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی۔ صبر کا مطلب خاموشی نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہو تب بھی وہ بد دعا نہیں دے، صرف دعا دے، یہی ایمان ہوتا ہے۔ اگر آج آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ زندگی بہت بھاری ہو گئی ہے تو یاد رکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جس راستے سے آپ گزر رہے ہیں اس راستے سے ہمارے نبی کو بھی گزرنا پڑا تھا، وہ بھی اس راستے سے گزر چکے تھے، اور جس طرح سے عام الحزن کے بعد معراج آئی تھی اسی طرح سے ہر صبر کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے تو اللہ پر یقین رکھنے کی اور صبر کرنے کی۔